غرباء 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 ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشیمہ اور بہنوں، آج کے اس اجتماع کے اندر مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے اس بات قبر اور منکرین حدیث. دعا کرتا ہوں بار الہ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق دے. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نفس کے 4 دور ہیں. پہلا دور ماں کے پیٹ میں جہاں نفس بند رہتا ہے وہاں پر تنگی اور سوائے 3 اندھیروں کے کچھ نہیں رہتا. دوسرا دور دنیا جس میں انسان خیر و شر کو کماتا ہے، یہ دوسرا دور پہلے دور کے بنسبت زیادہ کشادہ ہوتا ہے. تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، یہ دور پہلے 2 دوروں کے بھی بنسبت زیادہ کشادہ ہوتا ہے. چوتھا دور آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم، ان 2 ٹھکانوں کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین ہم کو جنت نصیب کرے اور دوزخ سے بچائے. دوستو، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور میرا جو موضوع ہے، میرا مرکز محور یہ تیسرا دور ہے، قبر یا عالم برزخ. بس اس عذاب کو ثابت کرنا ہے. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس موت کے بعد اس سفر کی سب سے پہلی منزل ہے قبر. ہاں دوستو، قبر جس کے تصور سے ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے آنسوں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ عثمان، جب جنت و جہنم کا یا موت کا تذکرہ ہوتا آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کے روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں کیوں نہ روں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منه بعده فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہیں. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُ أَشَدُّ مِنْهُ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیسی سخت ہیں؟ قبل اس کے کہ میں اس کی سختی کو، اس کی ہولناکی اور خوفناکی کو بیان کروں. دوستو، جس موضوع کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں. دوستو، میرا موضوع ہے کہ قبر کا عذاب، مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. دوستو، سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ہے کیا چیز. قبر کا عذاب یہ غیبی امور میں سے ہے. اس کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں، اپنے حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو ان احادیث کا اور قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے پاس دلائل کچھ نہیں، بس عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں.
اور عقل کا دوستوں ہماری شریعت میں کوئی دخل نہیں. بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل دوستوں ہماری جہاں پر تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے وہیں پر وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو عقل کا کوئی، لیکن ہمیں ان کا منہ توڑ جواب قرآن و حدیث سے دینا ہے، قرآن و حدیث سے. دیکھیے دوستوں، آئیے پہلے جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اہل سنت و جماعت، ان کا عقیدہ کیا ہے عذاب قبر کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ مومن کو قبر میں جنت کی نعمتیں، اس کی شادابیاں عطا کی جاتی ہیں، اور ایک کافر کو، ایک فاسق کو، فاجر منافق کو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اس سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آگ ہے جس پر یہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کا حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے. اس میں دو عذابوں کا تذکرہ ہے. پہلے عذاب سے مراد عذاب قبر یا عذاب برزخ ہے، اور دوسرے میں قیامت والا عذاب. اب اس سے کیسے دلیل پکڑی؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هذه الآیۃ اصل کبیر فی استدلال اہل السنہ، کہ اسی سے اہل سنہ جماعت نے عذاب برزخ پہ ایک بہت بڑی دلیل اہل سنہ والجماعت کی یہی آیت. اور دوسری حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. کون سی؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تیسری دلیل دیکھیے، جتنی دلائل میں دوں گا سب قوی اور مضبوط ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر انہ لکبیر اما احدہما. اللہ کے رسول نے فرمایا اما احدہما فما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزع من بولہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ گناہ تو بڑا ہے لیکن اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فکان یمشی بالنمیمہ، ایک تو چغلخور ہے اور دوسرا لا یستنزع من بولہ، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جہاں پر اس حدیث میں عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے دوستوں، وہاں پر سبب بھی پتہ چل رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. اور جہاں تک دوسرا سبب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اکثر عذاب قبر. تیسری دلیل، چوتھی دلیل حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے رسول کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا دوستوں اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. پانچویں دلیل، اس حدیث کے امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد کے اندر لایا. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی حدیث ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس وقت آئے جب ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی، ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ہم سے کیا کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہیں عذاب قبر ہوتا ہے، تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہے سن کر خوفزدہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو یہودی ہوتے ہیں جن کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار تو ضرور کیا، لیکن عائشہ کہتی ہے کہ کچھ راتیں گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور ہم سے کہا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں بھی آزمایا جائے گا. اور اس کے بعد اماں عائشہ کہتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے رسول سے میں سنا کرتی تھی کہ آپ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہودی عورت میری خدمت کرتی تھی اور جب بھی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو مجھے دعا دیتی. کون سی؟ کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس دعا کے بارے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہودی جھوٹے ہیں، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوتا. لیکن اماں عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک دوپہر کے وقت نکلے اور اعلان کر کے کہنے لگے کہ لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر برحق ہے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیے، چھٹی دلیل، زید بن ثابت راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بنو نجار کے ایک باغ میں تھے، اللہ کے رسول خچر پر سوار تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدلنے لگا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں خچر اللہ کے رسول کو گرا نہ دے، اور پھر حضرت زید کہتے ہیں کہ وہاں پر چند قبریں دیکھی ہم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ لوگ کب مرے تھے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ حالت شرک ہی پر مر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک اس امت کے لوگوں کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے، قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سناتا جو اس وقت میں سن رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہا ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور حدیث، ساتویں دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان الباهم في قبورهم حتى ان الباهم لتسمع اصواتهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، حتى ان الباهم لتسمع اصواتهم، یہاں تک کہ جانور اور چوپائے بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں، ان کی چیخیں سنتے ہیں۔ اتنے سارے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ ہٹ درم ہے، وہ سرکشی پہ اڑا ہوا ہے۔ اچھا ان لوگوں کے دلائل کیا ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ اب ضروری تو نہیں کہ سب گنہگار ہوں، کچھ نیک بھی ہوں گے ان میں سے، تو ایک ہی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ایک کو جنت کی نعمتیں کیسے ممکن ہے؟ یہ عقلی دلائل ہے۔ دیکھیے ان لوگوں کی عقلی دلائل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دوستو انہی کو عقل سے جواب دیجیے کہ ایک روم کے اندر 10-12 لوگ سو رہے ہیں اور سب چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، ایک آدمی ان کے اوپر کھڑا ہے، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ میں شادی کے اندر ہوں اور روٹی اور بوٹی توڑ رہا ہوں، مزے مار رہا ہوں، اور ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ آگ کے اندر جل رہا ہے یا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک تکلیف میں مبتلا ہے اور ایک شادی میں مبتلا ہے، ایک شادی کے اندر ہے اور مزے مار رہا ہے، ایک سکون کے ساتھ خواب دیکھ رہا ہے اور اس کو آرام دکھایا جا رہا ہے خواب میں، اور ایک تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو دوستو کیا اوپر کھڑا ہونے والا آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون تکلیف میں اور کون خوشی میں؟ نہیں لگا سکتا۔ اتنے سارے مشاہدے اور تجربے ہمارے ساتھ دنیا میں ہیں اور پھر بھی آدمی اگر انکار کرے تو یہ حد درمی۔ آدمی بیدار بھی ہے تو ایک آدمی ٹینشن میں ہے، غم میں مبتلا ہے، ایک محفل لگی ہوئی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، اس کو بلائیں گے تو نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کا دل گوارا نہیں کرے گا ابھی ہنسی کرنا ٹھٹا کرنا، نہیں، اس کو ابھی تنہائی چاہیے، وہ غم میں مبتلا ہے، اس کو کونا چاہیے، کونا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ اس کے پاس آئیں، آپ کہیں گے کہ لگتا ہے آپ غم میں مبتلا ہیں، وہ کہے گا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہ آپ کی چہرہ بتا رہا ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ دیکھیے دنیا میں بھی دوستو اس طرح کا عذاب ہوتا ہے، اگر آپ اسی غم میں 1 مہینہ مبتلا رہے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یہ بھی۔ تو دنیا میں ایسے مشاہدے دوستو ہمارے سامنے ہیں۔ ان ساری دوستوں چیزوں کے بعد بھی یہ اپنا عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کی آواز کیوں سنائی نہیں دیتی؟ ہاں ہم لوگ اس کو محسوس کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے دوستو یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بھی آ سکتی ہے کہ ہم لوگ اس کو محسوس کیوں نہیں کر سکتے، سن کیوں نہیں سکتے؟ دوستو اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ آپ خود دوستو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ، آپ کا دوست، آپ کا ایسا دوست جو جس سے آپ کو بے حد لگاؤ ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے یا آپ کے ماں باپ ہے، مر جاتے ہیں، آپ نے ان کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد اب آپ ان کی چیخیں سن رہے ہیں، آپ ان کی چیخیں سن رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ سکون کے ساتھ سو سکیں گے؟ ہاں آپ سکون کے ساتھ کھا سکیں گے؟ اللہ رب العالمین کے دوستوں کتنا بڑا اللہ رب العالمین رحیم ہے، ہاں آپ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کے عزیز کے ساتھ قبر میں کیا بیت رہا ہے آپ اس سے بے خبر ہیں، اللہ نے اسے غیبی امور میں سے رکھا، ورنہ آپ کی زندگی عذاب بن جاتی، آپ کبھی سو نہیں پاتے سکون کے ساتھ، ہمیشہ آپ اسی چیز کو دوستوں لے کر غمگین رہتے کہ میرے بیٹے کو عذاب ہو رہا ہے، میں کیسے جیوں، اب میں کیسے جیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز دوستوں آپ دیکھیے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس میں اس کی رسوائی ہے، اس میں اس کی رسوائی ہے، بظاہر آپ دنیا میں اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے نمازی تھا،
لیکن دوستوں خلوت میں اندھیرے میں کبھی اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. دیکھیے خلوت میں اور اندھیرے میں اگر کوئی گناہ سے بچ جاتا ہے میں کہتا ہوں اس تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. بہت بڑی بات ہے دوستوں گناہ سے بچنا خلوت میں. تو دوستوں ایک آدمی بظاہر متقی و پارسا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد پورا معاشرہ جان لے کہ اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو کیا اس کی رسوائی نہیں ہوگی؟ ارے یار ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے, بڑا تہجد گزار تھا, لیکن پتہ نہیں خلوتوں میں کیا کرتا تھا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو دوستو اللہ رب العالمین کا اس پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ اس سے بے خبر ہیں. اور اللہ کی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو غیبی امور میں رکھا کہ دوستو مبادہ کسی کو عذاب قبر اللہ سنا کے پھر اپنے مردوں کو دفنانا میں چھوڑ دیں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سناتا جو اس وقت میں سن رہا ہوں. یہ ساری وجہ ہو سکتی ہیں, یہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. اب اس سے آگے اللہ کی کیا حکمت ہے اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوستوں اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان مر گیا اس کے قبر کے اندر اس کو دفنا دیے, یہ چیز مان کے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, لیکن غیر مسلم کو تو جلا دیتے ہیں, پھر اس کی راکھ کو کسی نالے کے اندر بہا دیا جاتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے سمندر کی تہ میں ڈوب کے مر گیا, وہیں سڑ گیا, کسی کو درندے کھا گئے, اب ان کو کیسے عذاب پہنچتا ہے؟ تو دوستو اس بات سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی عذاب قبر کا مستحق ہے تو اس کی روح تک اس کے بدن تک وہ عذاب پہنچ کر رہے گا. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دوستو اللہ کے لیے اللہ کو کوئی چیز محتاج نہیں کر سکتی, اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ عذاب قبر یہ عذاب برزخ دونوں ایک ہی چیز ہے. اب آئیے دوستو آپ پوچھیں کہ اس کی کیا کیا شکلیں ہیں. عذاب قبر ثابت ہو چکا ہے, اب دوستو اس کی شکلیں بیان کرنی ہے کہ کیسے کیسے عذاب ہوتا ہے. ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر میں ترتیب کے ساتھ لے کے چلوں تو اچھا ہوگا. دوستو آئیے سب سے پہلے مردے کو ہم نے قبرستان میں رکھا, اب اس کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اب چاہے وہ نیک ہے یا برا ہے ایک مرتبہ تو اس کو قبر ضرور دبوچے گی. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے بارے میں فرمایا کہ جب سعد کی روح ان کی جسم سے نکلی تو تحرک له العرش, اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سعد کی روح جب آسمان کی طرف جا رہی تھی تو فتحت له ابواب السماء, اللہ نے ان کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور اس کے بعد سعد کے جنازے میں اللہ کے رسول نے فرمایا شہیدہ 70,000 من الملائکہ, سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. اور پھر سعد کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا بھی دیا. لیکن دوستو تعجب کی بات یہ ہے کہ بیاقی کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب سعد کے جنازے کو ہم نے قبر کے اندر رکھا, بیاقی کی روایت ہے قضا یتعلی قبر, سعد کو قبر نے ایسا دبوچا اللہ کے رسول نے فرمایا حتی سارق الشام, سعد پیس کر بال ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتا رہا حتی فرجنوا, اللہ نے ان کی قبر کو کھول دیا میری دعا کی وجہ سے. اس کے بعد اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قبر ہر میت کو دبوچتی ہے چاہے نیک ہو یا برا ہو, اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو سعد بن معاذ ضرور محفوظ رہتے. لیکن دوستو ایک اور بات علماء کرام کہتے ہیں سعد بن معاذ کے بارے میں, حکیم ترمذی نے اپنی ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے, پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انہیں قبر نے دبوچا. دوستو لیکن مولانا عطا اللہ حنیف نے تعلیقات سلفیہ میں امام حکیم ترمذی کا یہ قول ذکر کرنے کے بعد انہوں نے سنن بیہقی کے حوالے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ نیک ہو آدمی یا برا ہو ایک مرتبہ اس کو قبر دبوچتی ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں لیکن مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کو جب رکھا جاتا ہے اسی وقت دبوچے گی, پھر اس کے لیے فراغ کر دی جائے گی, حد سے نگاہ تک کھول دی جائے گی, لیکن کافر کو ہمیشہ اس سے دو چار ہونا پڑتا ہے, قیامت تک اس کو دبوچتی رہے گی. اب آئیے اب اس کے بعد قبر نے دبوچا, اب اس کے بعد باری ہے سوال اور جواب کی. اہل سنت والجماعت کا دوستو عقیدہ ہے کہ اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم لوگ میت کو دفن کر کے چلتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چلنے والوں کی گھر واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. ہائے بے بسی, ان کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اسے بے خوف و خطر اٹھا کے بٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کس حالت میں تھے, وہ کہتا ہے اسلام کی حالت میں تھا. اور اس سے پوچھا جاتا ہے وہ شخص کون ہے جسے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا, وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اللہ کے رسول ہیں, آپ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے, ہم نے ان کی تصدیق کی. اس کو کہتے ہیں کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم سے ایک سوراخ کیا جاتا ہے,
قبر ہی میں سے جہنم دکھائی دیتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ، وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے کیسے تم کو اس سے بچا لیا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی طرف سے ایک سوراخ کیا جاتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں اس کی شادابیوں کو دیکھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے دیکھ تمہارا ٹھکانہ یہی ہے. کیوں؟ تم ایمان پر تھے، ایمان پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ ایمان پر تمہیں اٹھایا جائے گا. دوستو میرے لیے بھی اور آپ تمام حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور میری ماں بہنوں کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اس طرح کی خوشخبری دے، قبر کے اندر جنت کی خوشخبری. اللہ کے رسول نے فرمایا کافر ہے، فاسق ہے، برا انسان ہے اور روب و خوف کی حالت میں بٹھایا جاتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کس حالت میں تھے؟ کہتا ہے لا ادری، ہائے مصیبت کچھ نہیں جانتا. اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے وہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ کہتا نہیں جانتا. اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے سراغ کیا جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ دیکھ جنت کو اللہ نے کیسے تم سے پھیر دیا. پھر جہنم کی طرف سراغ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم اس کو دکھائی دیتی ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. کیوں؟ تم شک پر تھے، اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی شک پر تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی شک پر اٹھایا جائے گا. اور دوستو یہ ٹھکانہ جو اس کو ہے قیامت تک دکھایا جاتا رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے دفن ہونے کے بعد اس کو ٹھکانہ قیامت تک دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھ تیرا ٹھکانہ ہے. اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ جلدی قیامت قائم کر. اور برا آدمی ہے تو جہنم میں اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھ تیرا ٹھکانہ. اب اس کے لیے تو بری خبر ہے اور دوستو غمی مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اب قیامت قائم مت کرنا، اللہ اب قیامت قائم مت کرنا. تو دوستو سوال اور جواب کے بعد آئیے اس کی کچھ اور شکلیں ہیں عذاب قبر کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. دوستو عذاب قبر کی ایک شکل ہے کہ جب قبر ہی کے اندر آگ کا لباس پہنایا جانا، جہنم کی بستر کا بچھایا جانا، لوہے کی سیخ سے مارنا اور اس کے بعد قبر کے اندر جہنم کا دروازہ کھولا جانا. یہ تمام دوستوں 5-6 شکلیں اس حدیث میں جس کی راوی حضرت برا بن عازب ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب اس کے رشتے دار چلتے ہیں، جب اس کے رشتے دار چلتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہائے مصیبت نہیں جانتا. تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہائے مصیبت نہیں جانتا. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے؟ کہتا ہائے مصیبت نہیں جانتا. اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہائے افسوس نہیں جانتا. دیکھیے دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں، اگر دوستو وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش آ جائیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان باتوں پہ دوستو ایمان اور پکا ہو جاتا ہے. ابھی جیسا کہ جب میں گھر گیا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں فون پہ دوستوں بتانا ضروری نہیں ہوتا. میرے ساتھ دوستوں ایک واقعہ پیش آیا. جب میں فضیلت اول میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے رشتے داروں میں کچھ لڑائی ہونے کے بعد 2 سال کیس چلنے کے بعد میرے نام کے 5 وارنٹ نکل چکے تھے. اب رشتے داروں نے دوستوں کیس درج کرایا تھا اور 12 لوگوں کا نام دیا اور اس وقت میں پڑھ رہا تھا. ابھی جب میں گیا تو مجھے اٹھا لیا گیا. اٹھانے کے بعد چیپٹر کیس تھا لیکن چیف کورٹ نے ضمانت نہیں دی. بولا کہ آپ نے عدالت کی توہین کی ہے. 3 دن کے لیے ان لوگوں نے مجھے اندر بھیجا. اندر بھیجنے کے بعد جیل کے دروازے تک تو میں ہی سوچتا رہا کہ اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، میں نے تو آنکھیں مدرسے میں کھولی ہیں. لیکن دوستوں اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. بعد میں مجھے سمجھ میں آیا، اندر جانے کے بعد دوستوں دیکھا کہ اس جیل کے اندر دینی کام اور دینی مدارس اور لوگ کام کر رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، دینی کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ ایک لائبریری ہے جس میں پوری اسلامی کتابیں. دوستوں جب ہم لوگ رات میں بیٹھتے تھے تمام قیدی لوگ تو یہی پوچھتے تھے کہ میرا 307 ہے، میرا 75 ہے، اس قلم کے کچھ پوائنٹ بتائیے. میں نے کہا دیکھیے میں وکیل نہیں ہوں، میں ایک عالم ہوں. ابھی تک تم لوگوں نے صرف یہی پوچھا ہے کہ اس قلم کے پوائنٹ کیا ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ قبر میں کیا ہوگا. دیکھیے یہ دوستوں ساری چیزیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں قید خانے میں جانے کے بعد کچھ حدیثوں کی وضاحت مجھے پتا چلی. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن. قید خانے میں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. وہاں پر جا کے اچھی طرح دوستوں اس کی پتا اس حدیث کی مجھے وضاحت پتا چلی. دوستو انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیے جب میں نے ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی دوستو 20 سال سے میں اللہ کے لیے وقف ہوا ہوں، تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اگر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو اللہ دنیا کو اللہ کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے. ایک حاجی صاحب سے جہلت میرے پاس آئے کہ مولانا آپ نے کوئی بات نہیں، انبیاء کی سنت کو آپ نے ادا کر دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے نکال کر مجھے اسلامی لائبریری کے اندر بٹھا دیا اور تمام مسائل نماز میں جن لوگوں کی بھول تھی
ہم ان لوگوں کو بتایا، اور ساری دوستوں عقیدے کی جو بھول تھی وہ ساری چیزیں میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھی، اور پھر جمعہ کا خطبہ میں نے ان لوگوں کے سامنے دیا. اور کئی لوگ ایسے تھے دوستوں جن لوگوں کا بہت برا نشہ تھا، اور بولے کہ مولوی صاحب ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھیں گے. دوستوں یہ ساری چیزیں جانے کے بعد ساری یہ چیزیں پتہ چلتی ہے، ساری چیزیں دوستوں وہاں پر پتہ چلتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ کی قسم جب میں وہاں سے نکلا تو میرے دل میں یہی خیال تھا، میرے دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ اگر تیری یہی حکمت ہے، اگر دین کا کام تو یہاں بھی مجھ سے چاہتا ہے تو پھر ساری زندگی مجھے منظور ہے، پھر ساری زندگی مجھے یہ منظور ہے. اور اللہ کی قسم جانے کے بعد میں یہی اس جیلر سے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں سے آیا، یہ اللہ رب العالمین نے بہت اچھا کیا کہ یہاں پر مجھے لا کے میرے ایمان کو اور پختہ کر دیا اور مضبوط کر دیا. تو دوستوں ان ساری چیزوں میں ان چیزوں سے واسطہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ جو کر رہا ہے، اللہ کی قسم میں آپ کی تعریف نہیں، آپ کے منہ پہ آپ دوسری مرتبہ بولتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے. اللہ کی قسم آج کسی مسلمان غلط راستے پر ہے، کسی مسلمان کو کمی فکر ہے، کمی فکر ہے، میں تو کہوں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اموال میں، آپ کی عمروں میں برکت دے. دوستوں بہت اچھا کام ہے، اللہ کی قسم یہی چیز کام آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں اس قدر کھویا ہوا تھا اس کو نہیں معلوم کہ اس کا دین کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم نے دین کے عالموں سے جاننے کی کوشش کی، نہ تم نے کبھی قرآن پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ندا آئے گی، پھر ندا آئے گی، کیا آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولا، اب قبر ہی کو جہنم کا حصہ بنا دو، قبر ہی میں جہنم کا بستر اس کے لیے لگا دو، آپ کا لباس پہنا دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کہے گا اس کے لیے جہنم ہی کا ایک دروازہ کھول دو. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے دوستوں اس کے لیے جہنم کی گرم ہوا، جہنم کی بدبو اس کی قبر ہی کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ باہم پھسلیاں اس کی مل جاتی ہیں. اور پھر اس کے پاس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدبودار ایک بدنما شکل آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی خوشخبری ہو جو تمہارے لیے بری ہے، کہتا ہے کہ تمہیں بھی بری خبر ہو، تم کون ہو، تم تو ایسے ہو کہ شر ہی کو لاتے ہو. اس نے کہا کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، میں تمہارا برا عمل ہوں. یہی وہ دن تھا جس سے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تم کو دیکھتا تھا کہ تم برائی کے کام میں جلدی کرتے تھے، برائی کے کام میں جلدی کرتے تھے، اور نیکی کے کام میں تم ہمیشہ لیٹ کیا کرتے تھے. اب اس کو تم بھگتو اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کا برا بدلہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے اس کے اوپر ایک اندھے، گونگے اور بہرے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ رہتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ پہاڑ پر بھی مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے اس کو مارتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیتا ہے، پھر اس سے مارتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مارنے کی وجہ سے ایسا چیختا ہے کہ جنہوں نے اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ کو سنتی ہے، ہر چیز اس کی چیخ کو سنتی ہے. دوستوں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب برزخ کے بارے میں فرمایا، اور راوی حدیث حضرت جندب ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف منہ کر لیتے اور کہتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے. اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کر دیتے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پوچھا کہ تم لوگوں میں کسی خواب دیکھا؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کسی نے دیکھا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس دو شخص آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس دو شخص آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بیٹھا اور ایک کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈالتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی بانچوں کو چیز کر گدی تک لے جاتا اور پھر دوسری بانچ میں داخل کرتا، اس کو گدی تک لے جاتا. جب دونوں بانچیں باہم مل جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیتا اور پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا. میں نے پھر اس سے پوچھا ان دو آدمیوں سے کہ کون ہے یہ؟ کہا آپ آگے چلیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے اوپر پتھر لے کے کھڑا ہے. اب پتھر مارتا اس کا سر کچل دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا پتھر لڑک کر تھوڑا دور جاتا، پتھر کو لے کر آتا، اللہ اس کے سر کو صحیح کر دیتا، پھر اسی پتھر سے مارتا اور یہ سزا اس کو قیامت تک دی جاتی رہے گی. میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا آپ آگے چلیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میں نے ایک تنور دیکھا، بہت بڑا تنور، نیچے سے تو بہت کشادہ ہے لیکن آگے جا کر اوپر سے بہت تنگ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نیچے سے آگ جلائی جا رہی تھی، نیچے سے آگ جلائی جا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نے ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی اور جب اوپر جاتے نیچے سے شعلے بھڑکتے اوپر کی طرف بھاگتے، لیکن جب نکلنے والے ہوتے تو شعلے مدھم ہو جاتے، پھر نیچے کی طرف آ جاتے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا آپ آگے بڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا تو
ایک ہم سرسبز باغیچے میں پہنچے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں میں نے ایک درخت دیکھا, ایک بڑا شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, وہیں پر ایک آدمی آگ جلا رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے مجھے اسی درخت کے اوپر لے گئے, وہاں پر ایک خوبصورت میں نے گھر دیکھا, ایسا خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے مجھے اور آگے لے گئے اس سے بھی زیادہ خوبصورت گھر میں. پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ اب رک جاؤ, میں تھک گیا ہوں, اب بتائیے جو میں نے دیکھا وہ ہے کیا چیز. کہا ہم آپ کو اب تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. اللہ کے رسول آپ نے وہ دیکھا جس کی باشیں چیری جا رہی تھی, وہ ایک جھوٹ بولنے والا انسان تھا. یہ جھوٹ بولتا, اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلا دیا جاتا اور وہ عذاب اس کو قیامت تک دیا جاتا رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گدی کے بل جو انسان لیٹا ہوا دیکھا, اس کا سچ کچلا جا رہا تھا. اللہ کے رسول وہ قرآن ایسا آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن سکھا دیا تھا, لیکن رات کو سویا رہتا تھا, نفلوں میں قرآن نہیں پڑھتا تھا اور صبح اٹھ کر قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. اس کو بھی یہ سزا قیامت تک دی جاتی رہے گی. اور اللہ کے رسول آپ نے ایک اور دوسری چیز تھی کہ خون کی نہر کے اندر ایک آدمی ہے, نکلنے کی کوشش کرتا, اس کے سر پر ایک آدمی پتھر مار دیتا, اس کو اپنی جگہ پہ لوٹا دیتا. اللہ کے رسول وہ سود خور آدمی ہے. اور آپ نے تنور میں ننگے مرد ننگی عورتیں دیکھی, اللہ کے رسول وہ زانی مرد زانی عورتیں ہیں. اور آپ نے وہ جو ایک درخت دیکھا جس کے نیچے بوڑھا شخص بیٹھا وہ ابراہیم ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ارد گرد بچے دیکھے, وہ لوگوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول جس گھر کو آپ نے پہلے دیکھا وہ عام مومنوں کا گھر ہے, عام مومنوں کا گھر ہے. جس گھر میں آپ کھڑے ہیں وہ شہیدوں کا گھر ہے. میں جبرائیل ہوں, یہ میکائیل ہے, ذرا آپ نظر اٹھائیے. اللہ کے رسول نے کہا میں نے نظر اٹھایا, میں نے نظر اٹھا کے دیکھا ایک بادلوں نما خوبصورت محل دیکھا. کہا یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کا گھر ہے, مقام محمود. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ابھی جانے دیجیے. کہا نہیں, ابھی آپ کی زندگی باقی ہے, اس کو آپ پورا کر لیجیے, اس کے بعد آپ ضرور اس میں جائیں گے. تو دوستو عذاب قبر کے بارے میں دوستو یہ ساری شکلیں ہیں. اب اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اب اس سے دوستو ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں, ہے بھی کچھ نہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں کہ کوئی ہے اس دن کے لیے کچھ کر لے, کوئی ہے جو اس دن کے لیے نیک عمل کر لے. اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں, آپ روتے ہیں. صحابی رسول ہوں تو کیا ہوا, پتا نہیں کہ کس عمل پر میری پکڑ ہو جائے, پتا نہیں کس عمل پر میری پکڑ ہو جائے. دوستو عطا سلمی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت رونا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے. کہا موت میری گردن ہے, قبر میرے سامنے ہے, پل صراط سے گزرنا ہے, پتہ نہیں لمحات میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت کے لمحے میرے لیے آسان کر دے, اللہ قبر کے مراحل میرے لیے آسان کر دے. دوستو یہ تھے ہمارے اسلاف. صحابہ کرام کو دیکھیے کہ اتنی ساری نیکیوں کے بعد اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں. تو دوستو قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے, اتنا روئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے کی مٹی تر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اللہ کے رسول نے فرمایا میری بھائیو اس دن کے لیے تم بھی کچھ کر لو. تو دوستو اللہ کے رسول کا قبر کے کنارے بیٹھے رونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر عبرت کا مقام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبر پہ جایا کرتے تھے. اور آپ نے اپنی امت کو بھی کہا کہ قبروں پر جایا کرو, یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. تو دوستو اس قبر کے لیے ایک اہم چیز ہے عمل. جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا آپ کے ساتھ قبر میں سلوک کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چاہتی ہیں, اس کے گھر والے, اس کا مال, اس کے اعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں, گھر والے اور مال, ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے, اس کا نیک عمل. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کے لیے دوستوں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. جتنی شکلیں میں نے عذاب قبر کی بتائی ان شکلوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہماری قبر کو دوستوں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے. اللہ رب العالمین قبر کے مراحل ہمارے لیے آسان کر دے. اور اللہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جا چکے ہیں رحمت میں, اور خصوصاً ہمارے عارف بھائی, اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کی قبر کے مراحل آسان کر دے, ان کو کروٹ چین و سکون نصیب کرے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ, جب ہمارا خاتمہ ایمان باللہ پر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.